ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران سے آج درس قرآن کا اسٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتیں بہت ہی برکت والی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ جب ان کو لایا جائے گا تو ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، یعنی کہ اس شخص کے آگے سورہ بقرہ ہوگی، سورہ آل عمران ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، معراج میں بلا واسطہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بلا واسطہ مجھے عرش پر عطا کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج پر 3 چیزیں ایسی عطا کی گئیں اور ان کے متعلق خوشخبری بھی سنائی گئی۔ فرمایا 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور ہر مومن کے لیے بخشش۔ یہ معراج پر یہ 2 آیتیں آپ کو دی گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب نے جن آیتوں پر سورہ بقرہ ختم فرمائی وہ عرش کا خزانہ ہے، انہیں خود بھی سیکھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، اور یہ صلاح ہے، یہ قرآن میں دعائیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ 2 آیتیں بہت ہی برکت والی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بڑا بیوقوف شخص وہ ہے جو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نہ پڑھے۔ آخری آیتیں پڑھ کر رات کو سونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، رات بھر شیطان اور دیگر آفات سے پناہ ملے گی اور تمام رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 منٹ لگتا ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھنے میں، آمن الرسول سے اور وانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں بہت برکت رکھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل سورہ بقرہ کے اور سورہ آل عمران کے بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیتیں۔ ایک وفد آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے، جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں سردار بھی موجود تھے، ان کے مقتدیٰ پیشوا بھی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارث بن علقمہ تھا، جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ بڑے قیمتی لباس میں، بڑی اعلیٰ سواریوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں یہ وفد آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ انہوں نے بھی نماز ادا کی، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، پورے وفد کو جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ وفد کہنے لگا، ہم تو اسلام لے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم جو اسلام لائے ہو، تمہارا اسلام لانا ٹھیک نہیں ہے، تم صحیح اسلام نہیں لائے ہو۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، خنزیر تم کھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ انہوں نے میرے آقا سے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غصے میں نہیں آتے اور آپ بڑے پیار سے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے نیند اس کے اوپر غلبہ کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئی ہے، پھر تم کیا کہتے ہو بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسی بات تو ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک کچھ نہیں جانتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہ بتائے۔ پھر عیسائیوں نے کہا جی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی والدہ کے شکم میں رہے، ان کو وہاں پر غذا دی جاتی تھی، پھر وہ ایک بشر کی طرح پیدا ہوئے، بشری تقاضے کے مطابق سب کام کیے۔ تو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اولاد کہتے ہو، یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں اس وفد کے سامنے کی، وہ ہکا بکا رہ گیا، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو مناظرہ ایسی صورت میں ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے۔ پورا وفد آیا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ان سے بات چیت کی تو ان آیہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ لکھے ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ جانتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں دیگر سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ ان کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا جانتے ہیں۔ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آیا کرتے تھے، کاف ہا یا عین صاد، حضور فرماتے تھے میں نے پہچان لیا اور میں نے جان لیا، اس کے اندر جو بات ہے وہ میں سمجھ گیا۔ لیکن جبریل امین فرماتے تھے مجھے نہیں پتہ۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہیں پر کوڈ ورڈز ہوتے ہیں آرمی کے درمیان، جو دیگر اداروں کے درمیان کوئی کوڈ ورڈز کے اندر بات ہوتی ہے، تو اللہ اور رسول کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے کوئی اس جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو مگر وہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے جھوٹے خدا ہیں، کوئی اپنے ہاتھ سے مورت بنا کر مٹی کی اس کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی مظاہر قدرت کی پوجا کرتا ہے، تو جتنے پوجا کرنے والے ہیں کوئی بچھڑے کی پوجا کرتا ہے، تو یہ سارے جھوٹے خدا ہیں۔ کل قیامت میں بھی یہ سارے جھوٹے گواہ اپنی قوم کو کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہمیں خدا مانو۔ تو جتنے جھوٹے خدا ہیں، بندہ جب تک مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک تمام جھوٹے خداؤں کی نفی نہیں کر دے۔ لا پہلے ہے، نفی پہلے کرنی ہے، سب کا انکار کر پھر اللہ کا اقرار کر۔ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرنے کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ آیت الکرسی میں جیسے آپ نے ذکر سنا، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتارا آپ پر کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ قرآن پاک کا ذکر ہے کہ لانے والے جبریل امین، بھیجنے والا
اللہ تعالیٰ جس پر نازل کیا گیا وہ تمام نبیوں کے سردار۔ تو اس کلام میں شک کرنا اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، لانے والے جبریل امین جس پر نازل ہوا وہ اللہ کے حبیب، جو اس قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی شک شبہ رکھے کہ یہ پورا نازل نہیں ہوا، کچھ آیتیں بتانی تھی حضور بتا نہیں سکے، اور جو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کوئی بھی قرآن کے متعلق ذرا سا بھی شک شبہ رکھتا ہے کہ یہ صحیح حالت میں نہیں ہے، وہ مرتد ہے، وہ بے دین ہے، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اپنے آگے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا، من قبل ھدی للناس، اور یہ ہدایت ہے اس سے پہلے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، اور جتنے صحیفے نازل کیے گئے انہوں نے آ کر واضح طور پر بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اس کتاب کو پڑھ کر اپنی امتوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قرآن پاک تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی کرتا ہے، پچھلی جتنی کتابیں صحیفے آئے سب کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن پاک ہے۔ تورات کو بھی ماننا ہوگا، انجیل کو بھی ماننا ہوگا، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو ماننا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے اور قرآن پاک کا نزول آپ پر ہوا تو جتنے پہلے نبی آئے تھے، جتنی کتابیں آئی تھیں، جب تک ایمان والا ان سب کی تصدیق نہ کر لے، دل سے ان سب کا اقرار نہ کر لے، سب پر ایمان نہ لے آئے، جب تک مومن نہیں بنتا۔ کسی ایک کتاب کا انکار کر دے یا کسی ایک نبی کا انکار کر دے وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے اسلام کی خصوصیت ہے۔ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کا اقرار کرے، لیکن عمل صرف قرآن مجید میں ہوگا۔ وہ ساری کتابیں، احکام جتنے پہلے آئے تھے سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب صرف عمل ہوگا، قیامت تک تو قرآن پاک پر ہی ہوگا۔ شریعت چلے گی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت مانی جائے گی۔ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، تمام کتابوں پر عمل منسوخ ہو چکا، اب جو ایمان لائے گا وہ قرآن پاک پر ایمان رکھے گا، اس پر عمل کرے گا تو ہی اس کے لیے نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس قرآن میں کوئی ذرہ برابر بھی شک شبہ کرتا ہے وہ اپنا ایمانی دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، چنانچہ یہ عیسائیوں کے رد میں اس کا نام ہی بتا رہا ہے۔ آل کے معنی ہوتے ہیں گھر والے، بیوی بچے، اولاد آل میں آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ اور حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام اور عمران کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں سورہ آل عمران سے۔ عمران کے گھر والے، اولاد، بیوی بچے، اس سے سب مراد ہیں۔ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مومنوں کی ماں حضور کی ازواج کو اہل بیت میں نہیں مانتے، وہ اس سورہ آل عمران کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمران کی اولاد میں بیوی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن سے ثابت ہے کہ اولاد میں، آل میں بیوی شامل ہوتی ہے۔ جو حضور کی ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، وہ لوگ اس آیت کا کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ وہ لوگ غلط کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کریں، حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس سورہ آل عمران کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوئے سارے جھوٹے خدا ہیں۔ یہ سورج غروب ہو کر بتا دیتا ہے
کہ میں عبادت کے لائق نہیں ہوں۔ کل قیامت میں ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معافی کی۔ اور ابھی سورہ آل عمران کا بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔